کیونکہ وہ ساری تو کمرے کے اندر اپنی اپنی تیاریاں پوری کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ رات اس کا دل بہت چاہ کے ایک بار جا کر اپنی نئی نویلی منکوہا کا دیدار ہی کرائے، اور یہ تو بے تکی اور فضول قسم کی شرائط اس نے نکاح سے پہلے رکھی تھی، ان کا بھی حساب کر لے۔ لیکن پھر دائرم سائیں کی دیر رات تک محفل جمی رہی، جس کی وجہ سے وہ اپنا پلان کینسل کرنا پڑا۔ لیکن یہ بڑا مسئلہ نہیں تھا، اب تو ملکہ صاحبہ سے ملاقات ہو ہی جانی تھی۔ بہرحال رخصتی کو تو 2 سال بعد ہونی تھی، کیونکہ اس کے بابا سائی نے بڑے مزے سے پوری محفل کے بیچ بیٹھ کر کہہ دیا تھا کہ رخصتی کی کوئی جلدی نہیں، جب وہ لوگ مناسب سمجھے تب زاوش کو رخصت کروا لیں، جس پر اس نے بعد میں ہارون صاحب پر اپنی خوب بھڑاس نکالی تھی۔ آخر انہوں نے بھی تو اپنے بیٹے کے لیے معصوم جذبات کا بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا، اور پھر انہوں نے اسے یقین بھی دلایا تھا کہ تھوڑا وقت گزر جانے دو، پھر ایک بار سے رخصتی کی بات کر کے رخصتی جلدی کروانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس نے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا، آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کا وقت ہے، جس طرح سے آپ کو نکاح کی جلدی تھی اب مجھے رخصتی کی جلدی ہے۔ اس کے ایسا کہنے پر وہ پریشان ہوئے تھے، کیونکہ زاوش بھی اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر پائی تھی، لیکن اس نے کہہ دیا تھا یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کہتے وہ انہیں اکیلا چھوڑ کر وہاں سے کھسک گیا تھا، کیونکہ اب وہ مزید کسی بھی قسم کی کوئی بہانہ بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ بیٹا سائیں، اب آپ جلدی سے جا کر تیار ہو جائیں، صبح سے گھن چکر بنے ہوئے ہیں۔ اصغر صاحب مہمانوں سے ذرا فارغ ہو کر اس کی طرف آئے تو طاہر سائیں کو اس طرح الجھے ہوئے پایا تھا۔ جی تایا سائیں، اس طرف کوئی بھی نہیں ہے، آپ ذرا جا کر چینج کر لیں، بس 2 منٹ میں واپس آتا ہوں، وہ ان سے کہتا جلدی سے اپنے کپڑے چینج کر کے بھاگتا تھا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں بارات نکلنے والی تھی اور اس نے بھی تو اپنی تیاری کرنی تھی، آخر اس نے بھی تو بارات کے ساتھ جانا تھا۔ کمرے کے اندر کا ماحول بھی حویلی کے ماحول جیسا تھا، یہاں بھی رنگ برنگے آنچے لہرا رہے تھے، پر سب لڑکیاں اپنی اپنی تیاری مکمل کرنے میں مگن تھی۔ کسی کا ہیئر سٹائل ابھی رہتا تھا تو کسی کو میچنگ دوپٹہ نہیں مل رہا تھا، کسی کی میچنگ جیولری غائب تھی تو کسی کو تو سرے سے جوتے ہی روٹ کر کہیں چھپ گئے تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی تیاری مکمل کرنا چاہتا تھا، مگر مکمل ریڈی برائڈز ان لوگوں کے تماشے دیکھ رہی تھی۔ گھر کی لڑکیاں تو تھیں، لیکن کچھ رشتہ داروں میں بھی بہت ساری لڑکیاں اس وقت وہاں موجود تھیں، اور تو اور ملازموں کی بھی الگ ہی تیاری کر رکھی تھی، ان لوگوں کی تو اپنی ہی دھوم مچی ہوئی تھی۔ سرنش کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا، جبکہ نور بھی یہ سب کچھ پہلی بار دیکھ رہی تھی، اس لیے وہ بھی بار بار ہنس رہی تھی۔ زاوش، جاؤ جلدی سے نور اور زرنش کے لیے کھانا لے کر آؤ، پتہ نہیں ان لوگوں کو بعد میں کھانا کھانے کا موقع بھی ملے گا یا نہیں۔ ثنا کو سب سے پہلے خیال آیا تھا۔ میں نہیں جا رہی ادیب، پلیز آپ ثانیہ کو بھیجیں، میں اپنی تیاری کر رہی ہوں۔ وہ اپنے بالوں میں مگن اسے ثانیہ کی جانب متوجہ کر چکی تھی۔ میں بھی نہیں جا رہی، میرے تو ابھی تک بال نہیں بنے اور جوتے بھی چھپ کر بیٹھ گئے ہیں، مجھے بھی اپنی تیاری کرنی ہے، آپ ہی جائیں۔ وہ دونوں منہ بنا کر کہتی ایک بار پھر سے اپنے جوتوں کی تلاش جاری کر چکی تھی۔ اس وقت نور کو ثانیہ پر بہت ترس آیا تھا، بیچاری کے جوتے نہ جانے کس وقت سے چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی باقی کی تیاری بھی مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ ثانیہ، تم آؤ، میں تمہارے بال بناتی ہوں، تب تک فوزیہ باجی ملازمہ جوتے ڈھونڈ دے گی۔ اس نے اچانک سے ثانیہ کو مخاطب کیا تو ثانیہ کے ساتھ باقی لوگ بھی ہنسنے لگے تھے۔ ارے تم سب لوگ ہنسنے کیا لگ گئی، خود تو تم میں سے کوئی بھی ثانیہ کی مدد نہیں کر رہا، اور یہ بیچارے خود دلہن بن کے اس کی مدد کرنے کو تیار ہے تو سب کے دانت نکلنے لگے ہیں۔ سرنش نے سب کو ڈانٹا تو ثانیہ جلدی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ زاوش کو نہ چاہتے ہوئے بھی باہر جانا پڑا تھا۔ کمرے کا ماحول ہلکا ضرور ہوا تھا تو اس نے سمرا کو فون کرنے کی کوشش کی تھی۔ زرنش نے ہی کہا تھا کہ تم اپنی ماما سے بات کر لو، ان کو بھی تو خواہش ہوگی تمہیں دلہن بنے دیکھنے کی۔ زرنش کی اس بات پہ اس نے بہت دل سے فون کرنے کی کوشش کی تھی کہ شاید سچ میں ہی ان کے دل میں خواہش ہو اس کو دیکھنے کی۔ وہ کافی دیر انہیں فون کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن دوسری طرف سے جب کسی نے فون نہیں اٹھایا تو وہ مایوس ہو گئی تھی۔ کیا ہوا، وہ فون نہیں اٹھا رہی؟ اسے اداس دیکھ کر زرنش نے پوچھا تھا۔ کہیں وہ بہت بزی ہوں گی، ورنہ میرا فون اٹھا لیتی، وہ شرمندگی سے بولی تھی، جس پر زرنش نے مسکرا کر اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ میں جانتی ہوں میری جان، وہ یقیناً بزی ہوں گی، تم اداس مت ہو، تھوڑی دیر کے بعد کوشش کر لینا، تب وہ فون اٹھا لیں گی۔ اسے پیار سے سمجھایا تو وہ مسکرا دی تھی۔ اس کے دل میں نہ جانے کیوں یہ خواہش ہوئی تھی کہ اس کی ماں اسے دلہن بنے ہوئے دیکھے۔ میں تھوڑی دیر کے بعد کوشش کروں گی، مجھے یقین ہے جب وہ فری ہو جائیں گی نا تو مجھ سے بات کریں گی۔ اس نے فون رکھ دیا تھا، لیکن اس کے چہرے کی اداسی زرنش سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔
وہ سفید رنگ کی شیروانی پہنے کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ دارم سائیں بھی بالکل پرسکون کرتا پاجامہ پہنے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ دارم سائیں، میرے خیال سے آج آپ کی شادی ہے، تھوڑی دیر میں ہمیں بلا لیا جائے گا، تو بہتر ہے آپ بھی اٹھ جائیں، کچھ نہ کچھ صحیح اپنی شیروانی پہن لیں۔ میری منکوہا بہت سیدھی سادی ہے، وہ مجھے گھر کے خلیے میں بھی قبول کرے گی، لیکن آپ کی منکوہا لندن سے آئی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ اس سے اس گھر والے حلیے میں بلکہ اجڑا ہوا چمن کہنا زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ایسے حلیے میں آپ گھر کے اندر بھی نہیں رہتے تو اس سے کیسے قبول ہوں گے؟ سنان سائیں اسے دیکھ کر ایک بار پھر اس کی حالت پر چوٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ سنان سائیں، جب تک وہ بے غیرت یہاں پر پہنچ نہیں جاتا، جب تک میں تیاری نہیں کروں گا۔ مجھے اس پر بالکل یقین نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا اتنی شدید سردی میں گھر مری گھومنے کی بھلا کیا تک تھی؟ دارم سائیں فون کان سے لگایا بے حد غصے میں اس سے بول رہا تھا۔ دارم سائیں، وہ لوگ رستے میں ہیں، یہاں تک پہنچنے میں ٹائم لگے گا، اور وہ بندہ رومانٹک ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ایک جگہ ٹکنے والا ہرگز نہیں ہے۔ سردار صحیح بتا رہے تھے کہ بھابھی کو لے کر چھٹیوں پر گیا ہے، لیکن بارات شادی سے پہلے پہنچ جائے گا، اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ دارم سائیں، آپ پریشان مت ہوں، اپنا رانجھا صحیح وعدے کا پکا ہے، سنان نے اسے سمجھاتے ہوئے یقین دلایا تھا، جبکہ وہ اس کی بات پہ مسکرا دیا تھا۔ ہاں، وہ رانجھا جو سچ میں اپنی ہیر کو لے کر گیا ہے، تمہارے اعتبار پہ تیار ہو رہا ہوں، یاد رکھنا اگر وہ نہیں آیا نا تو وعدہ کریں آپ شادی نہیں کریں گے، میرا مطلب ہے دلہنیا کی رخصتی نہیں ہوگی۔ وہ بےتابی سے اس کے قریب آ کر شرارت سے پوچھنے لگا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ کمینے، وہ اتنا بھی پیارا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے دلہن چھوڑ دوں، وہ تو بس مجھے اس سے پیار بہت ہے، اس لیے چاہتا تھا کہ میری شادی میں شامل ہو، اور اگر وہ میری شادی میں شامل نہیں ہوا نا تو ایک ہڈی سلامت نہیں بچے گی اس کی، تمہارے اس رومانٹک رانجھے کی۔ یاد رکھنا، اسے سوال کرتا ہوا وہ اپنی بلیک شیروانی اٹھا کر واش روم میں گھس گیا تھا، جبکہ سنان سے ہی مسکرا دیا تھا۔ ارے یار، میں نے بلو نہیں پہننا تھا نا، بتایا بھی تھا میں نے، میرے لیے نہیں پتہ کس بیوقوف نے بلو شیروانی آرڈر کر دی ہے۔ حد ہوتی ہے، جو چیز مجھے بالکل نہیں پسند ہوتی وہی اٹھا کر لے آتے ہیں، بس ایک بار پتہ چل جائے کہ بارات کے لیے میرا ڈریس کس نے سلیکٹ کیا ہے۔ وہ جلدی سے بلو شیروانی پہن کر باہر آیا تھا، نہ جانے اس کو کیوں یہ کلر بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیاں اترتے نیچے کی طرف آ رہا تھا کہ جلد سے جلد باہر سے آنے والے مہمانوں کو ویلکم کر سکے، جب اچانک کسی نازک وجود سے ٹکرایا تھا۔ یا اللہ، میں مر گئی! اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کی جانب گرتی، اس نے ایک لمحے میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے بہت نزدیک کھینچ لیا تھا، اور وہ آنکھیں بند کے نیچے کی طرف جھولتی اس کے بازو کے مضبوط گرفت میں تھی۔ مبارک ہو، ابھی تک زندہ ہو، اس نے اس کے نازک سے سراپے کو پورے استحقاق سے دیتے ہوئے سیدھا کیا تھا، اور پھر مدھم سے سرگوشی کی۔ اس کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ ابھری تھی، شاید اس کے وجود پر رنگ دیکھ کے وہ تھوڑی دیر پہلے اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ ساحر آپ! وہ پوری آنکھیں کھولے اسی طرح اس کے بازوؤں میں جھولتی اسے اچانک اپنے لبوں پر دونوں ہاتھ جما چکی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ ایک لمحے میں اسے سیدھا کرتا اپنے بہت قریب کھینچ کر اسے پوچھنے لگا تھا۔ غلطی سے منہ سے نکل گیا، مجھے پتہ ہے کہ شوہر کو ادا نہیں کہتے، کیونکہ ادا کا میننگ بھائی ہوتا ہے، اور آپ بھائی نہیں ہوں گے، جی این ہو، اس نے اچانک سے کہہ کر اپنا منہ پر دوبارہ ہاتھ جما لیے تھے، جبکہ سائے کے بازو ابھی تک اس کے گرد حائل تھے۔ جی این، اس کا مطلب بتاؤ، وہ اسے سختی سے گھورتے ہوئے سوال کرنے لگا تھا، جس پر وہ پہلے تو گھبرائی تھی اور پھر یاد آیا کہ وہ تو دارم سائیں کی بہن ہے۔ کیوں بتاؤں؟ نہیں بتاؤں گی۔ کیا کریں گے آپ؟ لگتا ہے آپ نکاح والی شرطیں بھول گئے ہیں، آپ مجھے ایسے گھور نہیں سکتے، اور ہر وقت بلا وجہ ڈانٹ بھی نہیں سکتے۔ اس نے لمحے سے بھی کم وقت لگایا تھا دوبارہ شعر بننے میں۔ میں کسی شرط کو نہیں مانتا۔ دوسری بات، یہ ساری شرطیں تم نے میرے سامنے نہیں کی بلکہ اپنے بھائی اور باپ کے سامنے رکھی ہیں، میرے سامنے تو تم ان بے وقوفانہ شرطوں کا ذکر بھی نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہہ دیا گیا کہ چھوڑو، بچی ہے، فضول بکواس کرتی رہتی ہے، زیادہ غور مت کرنا، جب شادی ہوگی تب سنبھل جائے گی، اس لیے اب میرا وقت برباد مت کرنا، اور مجھے جلدی سے بتاؤ تمہارے جی این کا مطلب کیا ہے، ورنہ اگلی بار تمہارے اس جی این کا مطلب تمہارے بابا سائیں کے سامنے پوچھوں گا۔ وہ اسے دھمکاتے ہوئے ایک بار پھر سے سختی سے بولا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، جی این کا مطلب گندا گندا نہیں بلکہ اچھا ہے۔ بابا سائیں کو باہر آتے دیکھ کے اس نے یہی بات ختم کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ ساحر سائیں خود ہی نامحسوس انداز میں اس کے نازک کمر سے بازو نکالتا ذرا پیچھے ہو گیا تھا۔ دیکھو زاوش، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتاؤ تمہارے جی این کا کیا مطلب ہے۔ وہ سچ میں کسی فضول بحث میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، لیکن اس جی این کا مطلب جانے بغیر وہ اسے جانے بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ بتا تو رہی ہوں کہ جی کا مطلب اچھا ہوتا ہے، اب یہ بات آپ کو بتانا ضروری تو نہیں کہ آپ کی معلومات کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کا مطلب اچھا ہے۔ بابا سے دیکھیں، مجھے گھور رہے ہیں، وہ اچانک اونچی آواز میں بولتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتے
نیچے سے اصغر سائی کو بھی مخاطب کر چکی تھی۔ تایا سائی مجھے عجیب غریب نام سے پکار رہی ہے، اس کا مطلب بھی نہیں بتا رہی۔ اس نے فوراً حقیقت بیان کی تھی۔ بابا سائی، عجیب و غریب نہیں، بہت اچھا نام دیا ہے میں نے۔ اب ہر کوئی پیار سے اپنا نام بتا دیتا ہے تو میں نے بھی پیار سے رکھ دیا ہے نا۔ جی این سائی، وہ اسے بہت معصومیت سے دیکھتی آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی تھی۔ ساحر سائی، تم بعد میں مطلب پوچھ لینا، پہلے چلو بارات نکلنے والی ہے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے تو وہ بھی ہاں میں سر ہلاتا اسے نظر انداز کرتا پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگا تھا، لیکن پھر رک کر اس کی طرف جھکا تھا۔ بڑی تیز جا رہی ہو، ابھی نکاح کو ایک دن ہوا نہیں اور محبت کا نام بھی رکھ لیا، کہیں محبت کر بھی نہ لینا۔ ایک آنکھ دباتا دلکشی سے مسکراتا تیزی سے سیڑھیاں نیچے اترنے لگا تھا، جبکہ اس کی حرکت پر زاوش پورا منہ کھول کے اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی تھی۔ حویلی بارات سے روانہ بارات حویلی سے روانہ ہو چکی تھی، الٹا پڑ گیا۔ بارات حویلی سے روانہ ہو چکی تھی۔ دھوم دھام سے بارات اور دونوں دلہوں کو گھر سے رخصت کیا گیا تھا۔ جتنی خوشی سے ساری رسمیں کی جا رہی تھی اتنا خوش دارم سائی تھا نہیں، جبکہ سنان سائی اسے بار بار یہی کہہ رہا تھا، تم فکر مت کرو، وہ آ جائے گا وقت پہ۔ ارے وہ مری کی گلیاں چھان رہا ہے، لیکن اس دوسرے کمینے کو کیا تکلیف ہے؟ وہ فون اس کے سامنے کرتا بہت غصے سے کر رہا تھا۔ اسکرین پر دوسرا نمبر دیکھتی سنان نے اسے سمجھانے والے انداز میں کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ خبردار سنان سائی، جو تم نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا، یقین کرو بنا دانتوں کے دلہا بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ اس کے غصے سے کہنے پر سنان نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ تم جانو اور تمہارا کام، میں کسی کو نہیں جانتا۔ سردار سائی نہ رانجھا سائی نہ ہی سردار سائی کے چمچے، تو تمہارا معاملہ ہی تم ہی ہینڈل کرو، بس میرے دانتوں کو بخش دو۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے تھوڑے فاصلے پر ہو کے بیٹھ گیا تھا، کیونکہ آج کے دن وہ اس کے غصے کا شکار ہرگز نہیں ہونا چاہتا تھا، جبکہ سنان اس کی اس حرکت پر ساحر سائی کے کہکہا لگا کر ہنسا تھا۔ فکر مت کرو دارم سائی، وہ اپنے وعدے کا پکا ہے، ہر حال میں پہنچ جائے گا۔ وہ لیٹ ہو سکتا ہے لیکن اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑ سکتا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ آئے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ ساحر سائی بھی بول رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا تھا۔ دیکھ لو، میں نے کہا تھا نا، وہ اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ اس نے اسکرین پر جگمگاتے نمبر کی جانب دیکھا تھا جہاں لکھا تھا سردار کا چمچہ۔ اس سے بول دو کہ اپنے سردار کو بھیج دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ نہ سردار بچے گا نہ اس کا چمچہ۔ دارم سائی نے بہت غصے سے کہا تو ساحر سائی نے فون کان سے لگایا تھا۔ اپنے سردار کو بھیج دو جنید سائی، ورنہ ہمارے سردار نے سچ میں تمہارے سردار سائی اور رانجھا سائی کا قتل کر دینا ہے۔ اس نے فوراً دارم کا میسج اس تک پہنچایا تھا جس پر جنید نے کہکہا لگایا تھا، قدم سائی اور دھڑکن بھابھی یہاں سے نکل چکے ہیں۔ ساحر سائی تھوڑی دیر میں بارات کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور مقدم سائی اور حوریہ بھابھی کے ساتھ مری واپسی کر رہے ہیں، وہ بھی شام تک آپ لوگ کو جوائن کر لیں گے۔ جنید نے اس کی بات سننے کے بعد کہا تھا، اور تم؟ ساحر نے فوراً سے پوچھا تھا۔ میں نہیں آ سکتا سائی، میری مجبوری کو سمجھے، مجھے قتل کا پلان بالکل نہیں بنائے، اپنی بیوی کا بالکل اکلوتا شوہر اور آپ کے بہت عزیز دوستوں کا اکلوتا سالہ ہوں۔ اس نے بہت عاجزی سے کہا تو ساحر سائی کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ کیا یاد کریں گے جنید سائی، ہم نے تمہیں معاف کیا، قتل کی لسٹ سے تمہارا نام ہٹا دیا گیا ہے۔ ساحر سائی نے اپنا دل بڑا کرتے ہوئے کہا تو جنید نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا، جبکہ جنید کی کال کے بعد دارم سائی کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ بس کرو دھڑکن، اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، صرف تمہاری وجہ سے ہم اتنے لیٹ ہوئے ہیں۔ تم نہیں جانتی وہ کمینہ تانے میرا قتل کر دے گا، اب میں مزید لیٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر چکا تھا۔ تو کیا فائدہ ہوا مجھے آپ کے ساتھ آنے کا؟ قدم سائی، آپ نے تو کہا تھا کہ میں جو بھی کہوں گی آپ وہ کریں گے، اور آپ مجھے ایک جھیل دکھانے نہیں لے کر جا رہے، کتنے برے ہیں آپ، کوئی وعدہ پورا نہیں کرتے۔ وہ منہ بناتے ہوئے چہرہ پھیر گئی تھی۔ پٹاخہ سائی، گول گپے بھی تمہیں کھانے تھے اور پھر چڑیا گھر کے نظارے بھی تمہیں ہی کرنے تھے۔ تمہاری وجہ سے ہم اتنے لیٹ ہو گئے ہیں کہ بارات نکل چکی ہے اور ہم ابھی تک رستے میں ہیں۔ وہ اسے ایک بار پھر سے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں تو اس میں بھی ساری غلطی آپ کی ہے، آپ ہی مجھے کہیں گھمانے پھرانے نہیں لے کے جاتے۔ مقدم لالا کتنے اچھے ہیں، وہ حوری دیدہ کو ہر جگہ لے کر جاتے ہیں، اور ایک آپ ہیں۔ وہ ایک بار پھر سے منہ پھیر گئی تھی۔ تو میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ تم مقدم سائی اور حوریہ کے ساتھ چلی جایا کرو۔ مقدم سائی تمہیں خود بھی تو اتنی بار کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلا کرو، گھر پر مت رہا کرو، پھر تمہیں ان لوگوں کی پرسنل لائف میں انٹرفیرنس لگتی ہے۔ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ اپنے لیے کسی دوسرے سے اپنی وجہ سے
اپنے لیے اپنی وجہ سے کسی دوسرے کو تنگ نہیں کرنا چاہتی، اور ویسے بھی میں ایسی کسی جگہ پر نہیں جانا چاہتی جہاں آپ نہ ہوں۔ یہ نظارے بھی مجھے تب بھی اچھے لگتے ہیں جب آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ ساری باتیں کیسے سمجھیں گے؟ آپ تو ہیں ہی ان رومانٹک۔ ہر بات کا ایک ہی جواب تھا اس کے پاس۔ میں کیا کروں میری جان، مجھے وقت نہیں ملتا، گاؤں کے کاموں میں الجھا رہتا ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں اس بار وقت نکال کر تمہیں ضرور کہیں لے جاؤں گا۔ اس کے ناراض ہونے پر وہ اسے مناتے ہوئے بولا تھا، وعدہ؟ اس نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا۔ پکا وعدہ میرے پٹاکا، تم سچ میں بہت پیاری ہو، تمہاری طرح مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کردم نے اسے اپنے نزدیک کیا تھا۔ بس بس، اب زیادہ رومانٹک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے پیچھے سے نکالتے ہوئے اپنے ہاتھ میں تھام چکی تھی، جس پر کردم سائیں دلکشی سے مسکراتے اپنی گاڑی بارات کی گاڑیوں میں شامل کر چکا تھا۔ اب اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی، وہ بالکل پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ پرسکون انداز میں گاڑی چلا رہا تھا، گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں پر مسکراہٹ، خوبصورت مسکراہٹ تھی جو اپنے عزیز جان سے عزیز ہستی کے ساتھ ہوتے ہوئے اس کے لبوں پر اکثر اپنا گھر بنا کر رکھتی تھی۔ ہم لیٹ ہو رہے ہیں سائیں، پلیز گاڑی جلدی چلائیں، ہم پہلے ہی بہت زیادہ دیر کر چکے ہیں۔ دیکھیں آپ کا فون پھر بجنے لگا ہے۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر اسے فون کی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، جو کبھی ایک نظر سڑک کی جانب دیکھتا اور پھر نگاہیں اسی پر جما لیتا تھا۔ سائیں کے دل کا قرار، یہ فون آج کی تاریخ میں ہی بجتا ہی رہے گا۔ تم اس فون کی طرف نہیں، اپنے سائیں پر دھیان دو، جو تمہارے اس حسین چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے کب سے تڑپ رہا ہے، کیونکہ جب چہرے پر دکھی اور مایوس کن قسم کے ایکسپریشن لاتی ہو، تمہارے مایوس ہونے پر بار بار مجھے فون کی جانب متوجہ کرنے پر ہم جلدی نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہم اتنے بھی وہی وقت پر پہنچیں گے جتنے میں ہم پہنچ سکتے ہیں۔ سو پلیز میرا سونا ماہی، تم بالکل ٹینشن مت لو، ہم وقت پر وہاں پہنچ جائیں گے۔ وہ قدم چاؤ سے سمجھاتے ہوئے گاڑی ایک موڑنے لگا تھا۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا نا، پلیز جلدی نکلیں، لیکن آپ نے تو کبھی میری کوئی بات نہیں مانی۔ نہ صبح صبح آپ کو رومانس سوچنے لگتا ہے، مجال ہے جو آپ کوئی بھی کام وقت پر کرتے ہو۔ اب نہ جانے وہ کون ہے جو آپ کو کب سے اتنی گندی گندی گالیاں دیتا جا رہا ہے، اور آپ بس سنے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کہہ رہے آگے سے۔ وہ اسے دیکھتی مایوسی سے بولی تو مقدم شاہ دلکشی سے مسکرا دیا تھا۔ میرا سونا ماہی، تمہیں برا لگا اس نے مجھے گالیاں دی؟ اگر تم کہو تو بدلے میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن تب تم کہو گے کہ مقدم سائیں آپ کتنے برے ہیں، کتنی گندی گالیاں دیتے ہیں، اور پھر وہ بھی جگر ہے میرا دولہا بنا ہوا ہے، گالیاں کھاتا اچھا نہیں لگے گا۔ اور جہاں تک تم نے شکایت کی صبح صبح رومانس سوچنے کی، تو میری میڈیسن ہے، اس کے بغیر تمہارے مقدم سائیں کا علاج نہیں ہوتا۔ اب تم کیا چاہتی ہو مقدم شاہ اپنے میڈیسن نہ لے اور بیمار ہو جائے؟ وہ ایک لمحے میں اسے کھینچ کر اپنے بہت قریب کرتا اس کی گردن میں بازو ڈال چکا تھا، جب اس کی اچانک اس حرکت پر حوریہ بری طرح گھبرا گئی تھی، اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ مقدم سائیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے اس وقت نہیں، پلیز ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں پہنچ جائیں جلدی، ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھ چکی تھی۔ میں صرف ایک چھوٹی سی کس لوں گا، آئی پرومس۔ وہ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح ضد کرنے لگا تھا۔ حوریہ نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا اور نام میں گردن ہلا دی تھی۔ اب تم مجھے انکار کرو گی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے سختی سے سوال کرنے لگا تھا۔ میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی، جو کرنا ہے گھر جا کر لیجیے گا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے گھر چلنے کے بعد میں تم سے پوچھوں گا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا، اور ایک بار پھر سے انجانے میں سے ہی لیکن اسے چیلنج کر چکی تھی۔ اس کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے حوریہ نے بے اختیاری اپنے لب اس کے گال پہ رکھے تھے، اور اگلے ہی لمحے ایک بار پھر اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ وہ اس وقت اسے غصہ نہیں دلا سکتی تھی، ویسے بھی 4 دن سے مری میں وہ اپنی جان لیوا قربت سے اس کی جان مشکل میں ڈالے ہوئے تھا۔ اب وہ اسے مزید غصہ دلا کر خود کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے بے اختیار یہ حرکت کر ڈالی تھی، جس پر اور کچھ نہ سے ہی اسے یقین تھا مقدم ناراض ہونے کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ بڑی تیز ہو گئی ہو سائیں کے دل کا قرار، اب تو باقی باتیں گھر چل کے بیڈ پہ ہی ہوں گی۔ وہ دلکشی سے مسکراتا وہ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتا ڈرائیونگ کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، جس پر حوریہ نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ مقدم نے گاڑی فل سپیڈ میں چلاتے ہوئے اچانک کسی گاڑی کے سامنے آ کر بریک لگائی تھی، جس پہ حوریہ بے اختیار چیخ اٹھی تھی۔ اپنے پیچھے کردم سائیں کی گاڑی آتے دیکھ کر دارم سائیں دلکشی سے مسکرایا تھا۔ ایک بے غیرت آ گیا ہے، بس دوسرے کا انتظار ہے۔ اس نے ساحر سائیں کو تھوڑے فاصلے پر جا کر ایک طرف گاڑی لگانے کے لیے کہا تاکہ وہ کردم سے مل سکے، لیکن اس سے پہلے ہی اچانک اس کی گاڑی کے سامنے تیزی سے کوئی اور گاڑی بریک لگا چکی تھی۔ مقدم سائیں، سیدھی طرح آ جائیں، ایسا ممکن ہے؟ کیا یہ گاڑی سے
वो गाड़ी से निकलते हुए नफ़ी में सर हिलाता साईं से बोला तो वो बेख्तियार मुस्कुराता हुआ बाहर निकला था। जबकि दानिम के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर सनान भी पुरसुकून हो चुका था। उसके यार आ चुके थे। अब कैसा गम। उसने बहुत तंग किया मुझे, तुमने बहुत तंग किया मुझे। अगर आज तुम दोनों नहीं आते तो मैं तुम दोनों को कत्ल कर देता। तारिम साईं मुकद्दम की जानिब बढ़ते हुए उसे अपने दिल की कैफियत बता रहा था, जबकि मुकद्दम साईं मुस्कुराते हुए गाड़ी से निकलता उसके सीने से आ लगा था। तुम्हारी शादी थी साईं, कैसे ना आते। ये तो सिर्फ कुछ घंटों का सफ़र था। अगर 7 समुंदर पार होता तब भी चला आता। कर्दन साईं, देर से क्यों आए हो, ये सवाल तुम इन्हीं से पूछो। भाई ठीक है, अब ये इतने मसरूफ़ सरदार हैं अपने गांव के, ये बहाना है मानने वाला। लेकिन मुझे 2 दिन पहले फ़ोन करके उन्होंने बताया था कि तुम्हारे शादी वाले दिन उन्हें कोई काम नहीं है। ये सुबह सुबह तुम्हारे घर पहुंचने वाले हैं, तो मतलब ये बहाना तो उनका कैंसिल हो गया। अब तुम उनसे पूछो कि देर से क्यों आए हैं, जबकि ना तो उनके पास रोमांटिक होने का टैग है और ना ही फिजूल में वक्त बर्बाद करते हैं और ना ही मेरी तरह वेले हैं। इन्हें तो चाहिए था कि शादी के 5-6 दिन पहले पहुंचकर मुकम्मल तैयारियां करवाते जैसे तुमने करवाई हैं। लेकिन ना जी, ये तो कुछ और ही खिचड़ी पका रहे थे। वैसे भी मुझे तो पता चला था कि तुम सुबह अज़ान के वक्त निकल आए थे गांव पहुंचने के लिए, तो कहाँ थे सवेरे से। हमें भी तो पता चले। इतने मसरूफ़ इंसान को, वक्त की पाबंदी करने वाले इंसान को ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया था जो आप इस वक्त पहुंच रहे हैं। मुकद्दम को तो जैसे मौका मिल गया था कर्दम की टांग खींचने का, जबकि कर्दम उसकी बात नज़रअंदाज करता दानिम साहिर और सनान से मिलने लगा था। हाँ भाई सरदार साहिब, बताओ कहाँ थे तुम सुबह से। अगर तुम सुबह से निकले हुए तो इतने लेट क्यों हो। और वो उसे घूरते हुए सवाल करने लगे थे। अरे रुके, क्यों आप लोग मेरे मासूम से शौहर के पीछे लग गए हैं। हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी रास्ते में, हम इसलिए लेट हो गए हैं। अपने मासूम इकलौते शौहर को इन 4 हट्टे कट्टे मुस्टंडों में फंसा देकर धड़कन साई ने फ़ौरन अपनी खिदमत पेश की थी, क्योंकि उसे यकीन था कि कर्दम यहाँ पर हरगिज़ झूठ नहीं बोलेगा और सारा इल्ज़ाम उसी के सर डाल देगा। बीवी ऐसी मिली है जो हर जगह लेट करा देती है, और कर्दम के पटाखा साईं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दे सकती थी। कहाँ पर ख़राब हो गई थी गाड़ी, मुकद्दम फ़ौरन उसके सामने आकर पूछने लगा था। वहीं पर मुकद्दम साईं, जहाँ 1.5 महीने पहले हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी बारिश में। शायद आपको याद नहीं, इससे पहले कि धड़कन मज़ीद कोई बहाना बनाती, पीछे से हुरिया की आवाज़ आई थी। अब उसे अपने भाई को फंसे हुए भी तो देखना नहीं चाहती थी। यहाँ हमारी बात नहीं हो रही, मेरा सोना भाई माही, तुम्हारे भाई की बात हो रही है। ये लेट हो गए हैं। मुकद्दम ने उसे खामोश करवाने की छोटी सी कोशिश की थी। हाँ तो हम भी तो लेट हो गए थे ना 1.5 महीने पहले, जब हमारी गाड़ी बारिश में ख़राब हुई थी। वो उसे कुछ याद करवाते हुए बोली थी। रहने दो मुकद्दम साईं, हम सब जानते हैं कि वो बहाना था। उस दिन तुम हुरी को लेकर कहीं घूमने चले गए थे और फिर हम सबसे झूठ बोला था। तुमने उससे पहले हुरिया को कोई जवाब देती, कर्दम ने उसके पोल खोल दी थी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस वक्त आप झूठ बोल रहे हैं, है ना। मुकद्दम ने बेहद शरारत से उसके सवाल किया था, जिस पर हुरिया ने अपने माथे पर हाथ रख कर मारा था। वो अपने भाई को बचाना चाहती थी और भाई साहब ने खुद ही उसे फंसा देना चाहते थे। आप बताओ दानिम साईं, तुम तो कहते थे कर्दम साहब भाई साईं बहुत सीधे हैं। यहाँ आने में भी अपना जलेबी जैसा सीधापन किसने दिखाया है। अब वो इस सबको नज़रअंदाज करता सीधा दानिम से मुखातिब था। तुम ठीक कहते हो मुकद्दम साईं, मैं वाकई उसे सीधा समझता था, लेकिन ये भी अंदर से तुम्हारे जैसा ही निकला। दानिम साईं ने अफसोस से नाम में सर हिलाया था, जबकि कर्दम परेशानी से उन्हें देख रहा था, जैसे सचमुच आज उसका बहुत बड़ा राज पकड़ा गया हो। रिलैक्स हो जाओ कर्दम साईं, मुकद्दम साईं भी इंसानों में शामिल होता है। अगर तुम उस जैसे हो भी तो कोई मसला नहीं। साईं ने कर्दम के कंधे पे हाथ रखते हुए समझाया था, लेकिन अगले ही लम्हे दौड़ भी लगा दी थी, क्योंकि अब उसका मुकद्दम साईं के हाथों बचना आसान नहीं था। नो जी, हमारा ड्राइवर ही भाग गया। लगता है शादी की गाड़ी दूल्हे मियाँ खुद ही चलानी होगी। मुकद्दम को साईं के पीछे जाते देखकर कर्दम ने उसे ड्राइविंग सीट पर बैठने का इशारा किया, तो सनान भी मुस्कुरा दिया था। उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया था, जबकि कर्दम हुरिया और धड़कन के साथ पिछली सीट पर बैठकर अब हवेली की तरफ निकल चुके थे। फाइनली तुम दुल्हन बन गई, लेकिन याद रखना तुम ये दुल्हन क्यों बनी हो। याद रखना कौन से ख्वाब यहाँ से लेकर तुम वहाँ गई हो। और ये सबसे ख़ास बात, दानिम शाह से फासला बना के रखना, उसे औकात में रखना। खबरदार जो तुम उसके करीब गई या उसे अपने पास आने की इजाज़त दी। बेहतर है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ किसी किस्म की कोई रिलेशनशिप मत बनाओ, क्योंकि इससे आगे तुम्हें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और डार्लिंग, बैन अब भी तुम्हारा मुंतज़िर है, और एक अच्छी खबर भी, जिसके बाद तुम उसका दिल नहीं तोड़ सकती।
اس بیچارے نے صرف تمہارے لیے اپنے سارے گھر والوں سے دشمنی مول لی ہے۔ تم سے شادی کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہونے کو تیار ہے۔ ذرا سوچو، تمہارے لیے مسلمان ہوگا تمہیں کتنا ثواب ملے گا، تم کتنی عظیم انسان کہلاؤ گی۔ بس اس کی شرط ہے کہ اس کے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں سے شادی کرنی ہوگی۔ اور سمرائی کی سانس میں بولے جا رہی تھی جبکہ اس کی باتیں سن کر نور کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ وہی چلا اٹھی تھی، او بس کر دے موم، یہ سب آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کو اپنے لیے مسلمان کرنے کا۔ اگر اسے مسلمان ہونے کا شوق ہے تو سب سے پہلے اللہ کے لیے مسلمان ہو، کیونکہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا انسان مسلمان تب ہوتا ہے جب وہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، کسی دوسرے انسان کے لیے نہیں۔ اور جہاں تک کہ بات ہے دارم سائی کو خود سے دور رکھنے کی، تو وہ میرے شوہر ہیں، میں انہیں خود سے دور کر کے خود کو خدا سے دور نہیں کر سکتی۔ میں اپنے شوہر کو اس کا جائز حق دینے سے کبھی نہیں روکوں گی۔ یہ شادی میں کسی بھی وجہ سے کیوں نہ کروں، لیکن شادی پورے اسلامی رسم و رواج سے ہوئی ہے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ مجھے اس شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، میں جس مقصد کے لیے آئی ہوں اس سے بھی ابھی بھی میرا مقصد وہی ہے۔ 6 مہینے کے بعد ہر حال میں دارم سائی کو چھوڑ کر واپس آ جاؤں گی۔ خیر اب میں جا رہی ہوں، مجھے باہر بٹھایا جائے گا، میری زندگی کی نئی شروعات ہونے والی ہے۔ بس یہی سوچ کر آپ سے ایک بار بات کرنا چاہتی تھی، مجھے لگا تھا شاید آپ مجھے نئی زندگی کے حوالے سے کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گی۔ اس نے ایک بار پھر اس جانب پر توجہ کیا تھا جس میں سمرا کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ میں تمہیں کیا ایڈوائس دوں گی؟ تم تو پہلے میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہو، ابھی ان لوگوں میں گئے ہوئے تمہیں دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ ان کا جادو تمہاری زبان پہ بولنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ تم یہاں سے کس کی وجہ سے گئی ہو؟ لیکن اب وہاں جا کر تم کیا کرو گی یہ تو میں تمہارے منہ سے سن ہی چکی ہوں۔ تم بنو گے حکم کی غلام، شوہر کے پیر کی جوتی۔ تو وہی بنو گی جو تمہیں دارم شاہ بنانا چاہتا ہے۔ تم اسے اس کے تمام حقوق دو گی، اسے اچھی بیوی بن کر بچے دو گی، اس کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے عمل کرو گی، اپنی زندگی ان جاہل عورتوں کی طرح گزارو گی جو پہلے ہی اپنی زندگی پر بات کر رہی ہیں۔ تم تو پہلے ہی فیصلے کر بیٹھی ہو، تو پھر تمہیں بھلا میرے ایڈوائس کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ خیر میں پھر بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، میری تو یہی ایڈوائس ہے، میری جان کہ جتنا ہو سکے دارم سائی سے دور ہو، کیونکہ اگر تم دونوں میں ایک بار سارے پردے ہٹ گئے نا تو تمہارے لیے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ مرد ہے، کہیں بھی دل بہلا لے گا، کہیں بھی بعد میں دل لگا لے گا، لیکن تم ایک عورت ہو، نقصان تمہارا ہوگا۔ اگر تمہیں آگے جا کے اس سے محبت ہو گئی تو مسئلہ تمہارے لیے ہوگا۔ مرد ہوتا ہے، یاد رکھنا آگے چل کر تمہاری زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہم دارم سائی تمہیں طلاق دینے سے انکار کر دے اور خود اپنی اس کزن سے نکاح کر کے اپنی زندگی آرام سے گزارے، تو تم کیا ساری زندگی اس کے بچے پالتی رہو گی؟ نہیں نا، تو بہتر ہے کہ ابھی سے فاصلہ بنا کر رکھو۔ کبھی کبھی زندگی ٹھیک کرنے کے لیے بہت سارے اقدام اٹھانے پڑتے ہیں، تمہیں بھی ایک قدم اٹھانا ہوگا، تمہیں دارم سائی سے دور رہنا ہوگا تاکہ وہ جلد سے جلد تمہیں فارغ کر کے دوسری بیوی لانے کی جلدی کرے۔ اس سے فائدہ تمہیں ہی ہوگا، جتنی جلدی تمہیں طلاق دے دے گا اتنی جلدی تم یہاں واپس آ سکو گی۔ جتنا ہو سکے تمہیں دارم کو تنگ کرنا ہے، اسے طلاق دینے پر مجبور کرنا ہے، اسے چھوڑ کر یہاں واپس آنا ہے۔ تمہارے خواب یہاں پورے ہوں گے میری جان، یہ یاد رکھنا۔ اپنی اس خوبصورتی کا جادو دارم سائی پہ مت چلانا۔ اب فون رکھو، مجھے مائک بلا رہا ہے، ایک پارٹی پہ جانا ہے، پھر بات ہوگی، بائے۔ وہ اتنا کہہ کر فون بند کر چکی تھی، اس کے لبوں سے اس کے لیے تعریف کا ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ اپنی بیٹی کو اس طرح دلہن کے روپ میں دیکھ کر بھی اس کے دل میں کوئی خواہش نہیں جاگی تھی۔ وہ غیر عورت جو آتے جاتے پتہ نہیں اس پر کتنی صورتیں دم کر چکی تھی، اسے کسی کی بری نظر نہ لگے۔ نور فون رکھنے کے بعد اب یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح دارم سائی کو اپنے قریب آنے سے روکے گی۔ وہ ستم کر تو آتے جاتے بے وجہ اس کی جان نکال دیتا تھا، اب تو اس کے پاس ایک مضبوط وجہ تھی، حق ملکیت تھا، وہ کیوں اپنا حق لینے سے پیچھے ہٹتا؟ وہ اسے کیسے روکتی؟ کیا اس کے روکنے پر رک جائے گا؟ نہیں، ہاں لیکن اس کے دھتکارنے پر۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھتی مسلسل یہی سوچ رہی تھی جب باہر سے بلاوا آیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کب ہم اپنے ہی گھر میں آنے کے لیے تمہیں پیسے دیں گے؟ زاور، ثنا اور ثانیہ اس وقت دروازے پر ہی انہیں روکے ہوئے تھی کیونکہ یہاں پر رسم ہو رہی تھی۔ ان لوگوں نے دروازہ ہی بلاک کر رکھا ہے، جب تک ان کو ان کے منہ مانگی قیمت نہیں مل جاتی تب تک وہ بارات کا راستہ روکے ہوئے تھی۔ ہاں ادا سائیں، یہ رسم ہوتی ہے، جب تک سالیہ کو پیسے نہیں مل جاتے تب تک انٹری نہیں ملتی۔ زاوش نے بھی فوراً ان کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے تھے۔
اور میرے خیال میں تو میرے گھر میں ہی پیدا ہوئی تھی، دارم سائی نے اپنی غدار بہن کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھیں، اس وقت میں یہاں پر رشتہ داری بنانے نہیں آئی، مجھے پیسے دے، میں سالی ہوں آپ کی، لیکن یہ فکر نہ کریں، شام تک واپس آپ کی بہن بن جاؤں گی۔ باہر دروازے پہ بھی تو آپ کو روکنا ہے نا، وہاں بھی موٹی رقم ملے گی۔ وہ خوشی سے سوچتے ہوئے اس کے ساتھ ایک بار پھر سے ہاتھ پھیلا چکی تھی۔ دارم سائی کی بہن ہو کر اتنے لالچی پن، تم نے میری ناک کٹوا دی ہے لڑکی۔ اس نے مقدم سائی کو دیکھتے ہوئے پیسے دینے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ وہ بیچارہ تو صبح نہاتے ہوئے بھی لٹ چکا تھا۔ کیا دلہا تھا، اسے نہانے کے لیے بھی پانی بھی پیسوں سے لینا پڑا تھا۔ مقدم نے وقتی طور پر ان سب کا منہ بند کر دیا تھا، لیکن زاوش کو رقم کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، اس لیے دودھ پلائی کی رسم پہ بھی کچھ نہ کچھ چاہتی تھی۔ بس کرو بھکارن، تم تو گلے پڑ گئی ہو، جاؤ معاف کرو بابا، اور پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس۔ ابھی تو وہاں دلہن کے پاس بٹھانے کے لیے بھی تم لوگوں نے اچھی خاصی لوٹ مار مچائی ہوگی۔ ساحر سائی نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے ذرا سختی سے کہا تھا، جس پر اس نے ناراضگی سے منہ پھلا کر سنان کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے دلہن کے پاس بیٹھنے کے بھی ہمیں پیسے دینے پڑیں گے؟ سنان کو صدمہ ہوا تھا۔ اس نے زاوش کو دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہاں تو اس میں حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ اب دلہا بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ ناک چڑھاتی ہوئی خود بھی انہیں آنے کا رستہ دے چکی تھی، کیونکہ آگے بھی تو حساب پورے کرنے تھے۔ کوئی بات نہیں سنان سائی، شادی بھی تو زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے۔ کردم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دلاسا دیا تھا۔ یہ رسم بھائی اور سالے نہیں کرتے کیا؟ سنان کو نہ جانے کیسے خیال آیا تھا۔ نہیں، یہ ساری رسمیں صرف عورتوں کے حصے میں آئی ہیں، ہمیں تو صرف لائنیں لگانے اور کھانے لگوانے کے کام ملتے ہیں، ساحر نے جل کر کہا تھا، جس پہ پوری بارات نے کہکا لگایا تھا، جس میں حوری اور دھڑکن کو چھوڑ کر صرف مرد ہی تھے، کیونکہ عورتیں تو سارے اس دفعہ لڑکی والوں کے ساتھ تھیں۔ ہمنا بیگم لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ بارات آ چکی تھی اور اب دلہنوں کو باہر بیٹھنا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ بھی بہت ساری رسمیں ہونی تھی اور گھر کے بڑے نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی رسم ادھوری رہے۔ آخر یہ ان کے گھر کی پہلی شادی تھی جس میں گھر کے لیے بچوں کی خوشیاں تھیں، اور خود بھی یہ ساری اٹھ پٹام قسم کی رسموں کو کافی انجوائے کر رہے تھے، کیونکہ زاوش، ثنا اور ثانیہ نے اپنے پاس سے ہی کافی ساری رسمیں ایجاد کر لی تھی دلہوں سے پیسے نکلوانے کے لیے۔ اس بار تو سنان سائی اور دارم سائی کو سچ میں نانی یاد آ گئی تھی، کیونکہ وہ اپنی بہنوں کو کافی معصوم سمجھتے تھے، لیکن بہنوں نے تو ان کے خیالات پر پانی پھیر دیا تھا۔ ماشاءاللہ میری بچیاں کتنی پیاری لگ رہی ہیں، اس کا ماتھا چومتے ہوئے ہمنا کی آنکھیں نم سی ہو گئی تھیں۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنی بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کی توفیق عطا کی۔ اللہ پاک تمہیں ہر بری نظر سے بچائے میری جان، تم آباد رہو، کوئی بری نظر تمہیں چھو نہ پائے، تمہیں ہر وہ خوشی ملے جو تمہارے حصے کی ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے نظر کا ٹیکا لگا چکی تھی۔ یہ سب وہ باتیں تھیں جو اپنی ماں کے منہ سے سننا چاہتی تھی، لیکن وہ سب ہمنا بول رہی تھی، اس کی ستیلی ماں۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں آنٹی؟ وہ اسے گھونگھٹ کروانے لگی تو نور خاموش نہ رہ سکی تھی۔ یہ حق صرف اور صرف دارم سائی کا ہے کہ وہ تمہیں دلہن کے اس حسین روپ میں دیکھیں۔ اب ہم ان کا حق چھین کر ان کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی تو نہیں کر سکتے نا، تمہیں یوں ہی سب کے سامنے بٹھا دے، گھونگھٹ تو تمہیں لینا ہوگا۔ ہمنا نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کے گال گلابی ہونے لگے تھے۔ اسے امید نہ تھی کہ اسے یہ کیا ہوا، شرم آ رہی ہے؟ ارے شرمانا بھی چاہیے، کیونکہ دلہن یوں اپنے سائی کے نام پر شرماتے ہوئے اور زیادہ خوبصورت لگتی ہے، اور تم میں تو ماشاءاللہ سے ساتوں رنگ ہیں، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ ٹھیک سے اس پہ گھونگھٹ ڈال کر آہستہ سے اسے تھامتے ہوئے باہر لے آئی تھی، جبکہ زرنش کو بڑی بیوی نہ جانے کون سی نصیحتیں دیتے ہوئے باہر لا رہی تھی۔ ابھی انہیں بیٹھے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ثنا، ثانیہ اور زاوش پوری جگہ کو کور کر کے بیٹھ گئی تھی، جس پہ زرنش مسکرائی تھی، جبکہ نور کافی کنفیوز ہو گئی تھی۔ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ ادی، دارم سائی کے دوست مقدم سائی کتنے ہینڈسم ہیں نا، ثانیہ نے ثنا سے کہا تھا۔ بے شرم لڑکی، مقدم ادا بھی اب بھی بڑے بھائیوں جیسے ہی ہیں، ان کے نام کے ساتھ بھی ادا لگاؤ، ثنا نے سختی سے کہا تھا۔ ارے چھوڑے نا ثنا دی، کتنے ہینڈسم آدمی کو بھائی بنا کر ہم نے کیا بھائیوں کا اچار ڈالنا ہے؟ ہمیں مزید بھائیوں کی ضرورت نہیں ہے، جتنے ہیں کافی ہیں، ویسے بھی تو ناولوں کے ہیرو جیسے لگتے ہیں، انہیں بھائی کون بتاتا ہے؟ زاوش نے فوراً ثنا کی بات کی نفی کی تھی۔ توبہ توبہ، کتنی بے شرم لڑکیاں ہیں، ابھی میں ساحر ادا کو بتاتی ہوں تمہاری کرتوت، پھر دیکھنا ناول کے ہیرو جیسا تمہیں کون لگتا ہے، ثنا نے دھمکی دی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ نکاح ہو گیا ہے، ہر کوئی مجھے NGN کے نام کی دھمکی دینے لگا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں ڈرتی ہوں ان سے؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو بالکل غلط لگتا ہے، کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ سگریٹ پینے والا انسان میرا بگاڑ کیا لے گا؟
ان کا تو سگریٹ سے ہی فرصت نہیں ملتی، اس لیے تو سگریٹ پینے والے انسان زہر لگتے ہیں مجھے وہ اپنے بھڑاس نکال کر باہر کی طرف دیکھنے لگی تھی، لیکن یہ کیا، اس کے ہیرو کے ہاتھ میں بھی سگریٹ تھا۔ مبارک ہو، آپ کے ناولوں کا ہیرو بھی سگریٹ پیتا ہے، اس نے مقدم سائیں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو زاوش نے ایک نظر ثنا کو دیکھا تھا، پھر گردن اکڑا کے بولی تھی، تو یہ بھی تو دیکھے نا سگریٹ پیتے ہوئے بندے کی کیا پرسنالٹی ہے اور آپ کی ادا ہے۔ حد میں رہو لڑکی، اگر تم نے ساحر ادا کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس بار زرنش نے اسے بہت سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ لو جی، حد ہو گئی، یہاں تو ہر کوئی ہی خود میں ہی وکیل بن کے بیٹھا ہوا ہے، اب ان کا میں کچھ نہیں کہتی تو بہتر ہے کہ آپ لوگوں میں بھی بار بار ان کا ذکر نہ کریں میرے سامنے۔ ان سے نکاح ہو گیا ہے کہ اتنی سزا کافی نہیں ہے میرے لیے کہ ہر وقت ان کے نام کی تلوار سر پر لٹکا کر رکھتی رہوں؟ اب ڈیل کرو میرے ساتھ، نہ میں ان کے خلاف کچھ بولوں گی اور نہ ہی آپ ان کے حق میں کچھ بولو گی۔ زاوش ان کو دیکھتے ہوئے ڈیل کرنے لگی تھی۔ فی الحال کی لڑائی ختم کرنے کے لیے زرنش اور ثنا نے مذاکرات کر لیے تھے، کیونکہ اب دلہے اسی کی طرف آ رہے تھے۔ تم لوگ ہمیں کنگال کر چکے ہو، اب ہم تمہیں ایک پیسہ نہیں دیں گے۔ صبح سے نہ جانے کتنی رسمیں خود سے ہی ایجاد کی ہیں تم لوگوں نے، یہ ساری رسمیں میں نے آج تک کسی شادی میں نہیں دیکھی، اور اب ہمیں ایک پیسہ نہیں دیں گے، اٹھو زرنش کے پاس سے۔ وہ غصے سے ثنا کو گھورتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً نہ میں سر ہلایا تھا۔ ہم نے آپ سے کوئی بےمانی نہیں کی، یہ ساری رسمیں ہر شادی میں ہوتی ہیں، آپ جن شادیوں میں جاتے ہوں گے وہاں نہیں ہوتی ہوں گی، وہ بورنگ شادیاں ہوتی ہوں گی نا، اس لیے یہاں ہو سکتا ہے کہ دلہن کی کوئی بہن نہ ہو، لیکن ہمارے گھر ماشاءاللہ سے ہرا بھرا ہے، یہاں ساری رسمیں ہوں گی اور آپ لوگوں کو پیسے بھی دینے ہوں گے، جلدی نکالیں پیسے اگر آپ کو اس شاہی سیٹ پر بیٹھنا ہے تو۔ مزید اور رسمیں بھی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ہمارا وقت برباد نہ کریں، زاوش نے فوراً کہا تھا۔ اب ہم مزید تم لوگوں سے کچھ نہیں دے رہے، بہتر ہے کہ یہاں سے اٹھ جاؤ۔ ساحر نے زاوش کو گھورا تھا۔ ٹھیک ہے، مت دے، جا کر مہمانوں میں بیٹھ جائے، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ ثنا نے لکما دیا تھا۔ دیکھو لڑکیوں، یہ زیادتی ہے، اب کیا دلہا وہاں بیٹھے ہوئے اچھا لگے گا؟ مقدم نے سمجھانا چاہا تھا۔ ہائے میں صدقے، آپ کتنی پیاری باتیں کرتے ہیں، چلے صرف آپ کے کہنے پہ 1500 چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی میں نے اپنے حصے کے چلیں دارم ادا 9,98,000 روپے 98,500 روپے دیں۔ ثانیہ نے فوراً مقدم کی بات مانی تھی۔ یار میں تھوڑا سا کم کروا پایا ہوں، اگر تجھے تیری دلہن چاہیے جیب ہلکی کرنی پڑے گی۔ مقدم مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اب اس وقت میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ تم صبح تک ویٹ کر لو، اتنا کیش نہیں ہے، اس وقت دارم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ بھی صبح تک ویٹ کر لیں، یہیں پر کھڑے رہیں یا پھر کسی سے ادھار بھی مانگ سکتے ہیں، ویسے بابا صاحب کی تجوری میں بہت سارے پیسے ہیں، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آواز کافی اونچی تھی۔ بابا صاحب تھوڑا ادھار دے کر واپس کر دیں گے۔ آخر دارم صاحب نے ہار مانتے ہوئے بابا صاحب سے مدد چاہی تھی، کیونکہ اسے سچ میں اپنی دلہن کے پاس بیٹھنے کی بہت جلدی تھی۔ اس کے انداز پر بابا صاحب نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا اور سب لڑکیوں نے یاہو کے نعرے لگائے تھے۔ آخر میں ان کی من چاہی رقم مل چکی تھی۔ کتنا پیارا کپل ہے ماشاءاللہ، حوریہ اس کے بہت قریب کھڑی ہوئی بولی تھی۔ ہمارے کپل سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں اور کوئی کپل نہیں ہے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ مقدم سائیں، آپ کو اپنے آپ سے زیادہ کچھ اچھا لگ سکتا ہے کیا؟ تم میرے دل کے قرار سے زیادہ اچھا اور کوئی نہیں لگ سکتا، کبھی نہیں۔ آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بنا کسی کی پرواہ کیے کھلے انداز میں اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا تھا۔ حوریہ نے ایک چور نظر ہر طرف دوڑائی تھی، شکر ہے کہ ان کی جانب کسی کا دھیان نہیں تھا، جبکہ تھوڑے فاصلے پر دھڑکن اور کردم سائیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہنسی مذاق کرنے میں مصروف تھے۔ کردم سائیں، میں دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے دوبارہ دلہن بننا ہے۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑے ہو کر بولی تو کردم مسکرایا تھا۔ صبر کرو پٹاکا سائیں، وقت نکال کر تمہاری خواہش بھی پوری کر دوں گا۔ آپ کیسے پوری کریں گے میری یہ خواہش؟ وہ کنفیوز سی اسے دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں دوبارہ شادی کرنی ہے تو کیا دلہے کے بغیر کرو گی؟ وہ مکمل اس کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ دلہا کون ہے آپ؟ اور آپ کو لگتا ہے میں دوسری بار بھی آپ کے ساتھ سر کھو پاؤں گی؟ میں آپ سے دوبارہ شادی کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ بورنگ اینڈ ان رومانٹک انسان، وہ ناک سکیڑتے ہوئے بولی تھی۔ تو کیا تمہارے لیے عمران خان آئے گا؟ وہ اسے دیکھتا مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔
دور کھڑے لوگوں کو یقیناً یہی لگ رہا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، مجھے عمران خان سے شادی کرنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تو شاہ رخ خان سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ کم از کم بندہ رومانٹک تو ہونا چاہیے نا، وہ شرارت سے بولی تھی۔ تمہارا رومانس میں گھر جا کے نکالتا ہوں۔ وہ بہت خوبصورتی سے مسکراتا، اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیلاتا اسے اپنے قریب کر گیا تھا، جبکہ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ آج دھڑکن کی خیر نہیں ہے۔ ویسے آج ٹھیک سے بتانے والا تھا کہ رومانٹک انسان کسے کہتے ہیں۔ رخصتی افسردہ سے ماحول میں ہوئی تھی۔ وہ دونوں کہیں دور نہیں جانے والے تھے، لیکن شاید یہ وقت ہی ایسا تھا جو کسی کی بھی آنکھوں میں آنسو لا سکتا تھا۔ ہمنا کی آنکھوں میں نمی تھی، جبکہ بڑی بھی تو بہت زیادہ رونے لگی تھی۔ اس ماحول میں ثنا بھی بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ وہ تو اسی گھر میں رہنے والی تھی، تو اتنا زیادہ رو رہی تھی۔ ثنا کو تو شاید ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جانا تھا۔ اسے اداس دیکھ کر زری نے اسے اپنے بہت قریب کر لیا تو پھوپھو سائی نے اسے پیار سے اس کا ماتھا چوما تھا، اسے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ ثانیہ نور کے گلے لگتے ہوئے بہت زیادہ روئی تھی، جبکہ بابا سائی سے ملتے ہوئے بھی اس کی کنڈیشن کچھ ایسی ہی تھی۔ اس وقت اپنی ماں کو کتنا مس کر رہی تھی وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن اس کی ماں کو اس بات کا احساس تک نہیں تھا۔ دونوں دلہنوں کو ان کے کمرے تک پہنچا دیا گیا تھا جب سنان اور دارم کو مقدم کا میسج ملا۔ ان دونوں کو مقدم کے دربار میں حاضری دینے کا حکم تھا، اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دونوں چھت پر حاضر ہوئے تھے۔ دیکھو، جیسا کہ ہمارے گروپ میں بات سب سے زیادہ مشہور ہے کہ میں سب سے زیادہ رومانٹک ہوں، تو سوچا کیوں نہ تم دونوں کو کچھ ٹپس دے دوں، کیونکہ آج تم دونوں کے لیے بہت اہم دن ہے، تو اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں تم لوگوں کے لیے۔ وہ آرام سے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دارم اور سنان اس کے سامنے کھڑے اسے بہت غور سے سن رہے تھے۔ جی رانجھا سائیں، حکم کریں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ سنان نے بیٹھنا چاہا تھا۔ سنان بیٹا سائیں، پہلے تو سب سے یہ جانو کہ استاد کے سامنے بنا اجازت کے نہیں بیٹھا جاتا۔ اس لیے کھڑے ہو کر میری بات سنو، جیسے دارم سائی کھڑا ہے۔ مقدم کے حکم پر سنان فوراً سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ کردم سائی اور ساحر سائی وہیں بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں رومانس سے۔ شادی شدہ زندگی میں سب سے اہم چیز رومانس، اور رومانس کہاں سے شروع ہوتا ہے بتاؤ؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا تھا۔ ہاتھوں سے، سنان نے جواب دیا تھا۔ دل سے، دارم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ ارے نکمو، رومانس آرٹ سے شروع ہوتا ہے۔ میں انگلش والے رومانس کی بات کر رہا ہوں، تم لوگوں کے اندر مچلتے والے جذبات والے رومانس کی نہیں۔ مقدم نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ دونوں ہی لمحے میں شرمندہ ہو کر رہ گئے تھے۔ دوسری چیز اہم ہوتی ہے فیلنگز۔ بتاؤ فیلنگز کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ ایف سے، دونوں نے یک زبان ہو کے کہا تھا۔ ارے بے وقوفوں، میں اصلی فیلنگز کی بات کر رہا ہوں، انگلش والی فیلنگز کی نہیں۔ ایف کا کیا؟ تم دونوں کے چاچے کا پتر؟ فیلنگ شروع ہوتی ہیں دل سے۔ کیسے نکمے اسٹوڈنٹ ملے ہیں مجھے، سب لوگوں کو سکھاتے ہوئے تو رات ہی برباد ہو جائے گی۔ بیٹھ جاؤ تم دونوں، میں بتاتا ہوں تم دونوں کو رومانس کا مطلب۔ ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پتہ نہیں کون سی پٹیاں پڑھانے لگا تھا، جبکہ کردم اور ساحر سائی ان دونوں کی کلاس لگنے پر بہت خوش ہو رہے تھے۔ یہ تو وہ واحد موضوع تھا جس پہ مقدم سائی سب سے آگے تھا۔ انہوں نے خود ہی مقدم کو رانجھا سائی کا نام دے دیا تھا، کیونکہ مقدم سچ میں کسی رانجھے سے کم نہیں تھا۔ اس کی حوریہ کے لیے بے پناہ محبت اسے ان سب سے الگ بناتی تھی۔ دارم ہمیشہ کہتا تھا اگر محبت کرنی ہے تو مقدم سائی کی طرح کرو، ہر قدم پر ساتھ نبھاؤ، ہر مشکل میں قدم سے قدم ملاؤ۔ محبت تو سب کرتے ہیں، لیکن مقدم شاہ جیسی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ ان سب کا لو گرو تھا۔ ان دونوں کے آنے سے پہلے وہ ساحر کو بھی محبت کی ٹپس دے رہا تھا جو آگے جا کر اس کے بھی کام آنے والی تھی، اور اب خود جانے سے پہلے ان دونوں کے لیے بھی آسانی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں اس کے آس پاس بیٹھے اس کی ساری باتیں بہت غور سے سن رہے تھے، لیکن مقدم نے جب یہ کہا کہ اپنے ہمسفر سے کچھ مت چھپاؤ، راز زندگی کو مشکل کر دیتے ہیں، تو سنان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار ہی مقدم کو دیکھا تھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کتنے دن سے سمجھا رہا تھا کہ نئی زندگی کی شروعات کرنے سے پہلے پرانے سارے راز کھول کر زرنش کے سامنے رکھ دو، ہو سکتا ہے وہ آنے والی زندگی میں تمہارے لیے مشکلات پیدا کر دے۔ وہ بھی باتوں میں ہی مصروف تھے جب حوریہ اور دھڑکن ڈھیر سارے گفٹس کے ساتھ حویلی سے نکلی تھی۔ آج رک جاتے ہیں بیٹا سائی، بڑی مدت سے بڑی بی بی نے نہ جانے کتنی بار ان سے کہا تھا۔ نہیں رک سکتے نا آنٹی جی، آپ کو نہیں پتا میرے دادا سائی نے ابھی تک کوئی دوا بھی نہیں لی ہوگی، بالکل بچوں جیسے ہیں، وہ بہت ضد کرتے ہیں۔
धड़कन ने माजरत करते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी थी। आ जाओ करदम साईं, एक गाड़ी में साथ चलते हैं, इकट्ठे सफ़र एंजॉय करेंगे। मुकद्दम साईं ने उसे ऑफ़र की थी। मैं अपना सफ़र अपनी बीवी के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। मेरा दिमाग नहीं ख़राब कि रात के इस खूबसूरत माहौल में मैं तुम्हारी शक्ल देखूँ। करदम के अचानक कहने पर मुकद्दम ने हैरानगी से देखा था। अच्छा, तो रोमांस वाले जरासीम तुम्हारे अंदर जाग गए हैं। अगर मज़ीद क्लास लेनी है तो आ जाना, मैं शाम में फ़ारिग होता हूँ। मुकद्दम मुस्कुरा कर आंख डुबाता हुआ हुरिया का हाथ थाम कर अपनी गाड़ी की जानिब चल दिया था, जबकि मुकद्दम मुस्कुराते हुए धड़कन को गाड़ी में बैठने का इशारा कर चुका था और मुकद्दम और करदम को अलविदा कहकर अपने अपने कमरे की जानिब आए थे, जहां दानिम के कमरे पर ताला लगा हुआ था, जबकि सारी लड़कियां सनान के कमरे के बाहर डेरा डाले हुए थी। अब क्या कमरे के अंदर जाने के भी पैसे देने पड़ेंगे? उसने दानिम को देखते हुए पूछा तो दानिम ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था और दोनों ने कदम सनान के कमरे की जानिब बढ़ाए थे। अब तुम लोगों को एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी, समझे तुम तीनों? रास्ता छोड़ो, कुछ नहीं देंगे। वो तीनों अब सनान के कमरे के बाहर खड़ी थी, जबकि दानिम के कमरे के बाहर भी लोहे का बड़ा सा रॉड लगा कर आई थी ताकि वो अंदर ना जा सके। रॉड पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था और ताले की चाबी इस वक्त जाविश के हाथ में थी। सनान साईं, इस बात पे कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में हम बहुत लुटे हैं और बुरी तरह से लूटे हैं। और अगर देखा जाए तो हम लुट चुके हैं। यहाँ पे पैसा बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आखिरी जगह है, इसके बाद कोई रुकावट नहीं है, इसलिए जेब हल्की करो। आरम साईं ने उसे देखते हुए अपनी जेब में हाथ डाला और उसके हाथ में 3 सुर्ख रंग के डब्बे थे, जिन्हें देखकर सनान हैरान रह गया था। वाह दानिम, मजाक क्या है, ये क्या है हमारे लिए? सानिया खुशी से चहकते हुए उसके हाथ से एक डब्बा थाम चुकी थी। बिल्कुल मेरी जान, ये तुम्हारे लिए है और ये उन दोनों के लिए। दानिम ने बाकी 2 डब्बे जाविश और सना के हाथ में दिए थे। ये तो बहुत खूबसूरत है। जाविश ने डब्बा खोला था, खोलते हुए इसके बीच में बहुत ही नफीस सा लॉकेट निकाला था। मेरी बहनें भी तो बहुत खूबसूरत है, उसने आहिस्ता से जाविश का माथा चूमते हुए कहा तो बेहद खुशी से अपने गले में लॉकेट पहनने लगी थी। थैंक यू सो मच अदा साईं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सनान अदा को माफ़ कर देंगे। उन्हें भी हमें कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर देना होगा, तभी ये यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन आपकी चाबी ये रही, आप जाएं, आराम करें। जाविश ने चाबी उसके हवाले करते हुए उसे जाने की इजाज़त दी तो दानिम ने उनका शुक्रिया अदा करता चाबी लेकर सनान को वहीं पर साथ छोड़कर अपने कमरे की जानिब चला गया था। सब्र करो लड़कियों, जाने दो उससे। तुम लोग को सुबह गिफ्ट मिल जाएगा। साईं पता नहीं कहाँ से बाबा साईं को पकड़ लाया था और बाबा साईं ने आते उनके लिए काफ़ी आसानी पैदा कर दी थी। नहीं बाबा साईं, हमारा गिफ्ट। सना ने एहतजाज करने की मासूम सी कोशिश की थी। मैंने कहा था ना तुम लोगों को गिफ्ट सुबह मिल जाएगा, और सनान साईं ने भी वादा किया है ना। चलो अब मजाक मस्ती ख़त्म, तुम लोग भी जाओ, आराम करो, बहुत वक्त हो चुका है। पापा ने इस बार सख्ती से उन्हें समझाते हुए कहा था, जिसमें उन सब के मूड ऑफ हो गए थे। लेकिन बाबा साईं की डांट खाने का भी किसी को मूड नहीं था, इसलिए खामोशी से सनान साईं का रास्ता छोड़ दिया था। पापा साईं, उन्हें बता दें हम सुबह गिफ्ट ज़रूर लेंगे। सना ने जाते हुए एक बार फिर से दोहराया था। हाँ बेटा साईं, आप फिक्र ना करें, आपका गिफ्ट ज़रूर मिलेगा। बाबा साईं ने उन्हें यकीन दिलाया था, जिस पर सनान मुस्कुराता हुआ उन्हें थैंक यू बोलता कमरे में चला गया था। उसने कमरे के अंदर कदम रखा तो जर्निश बेड पर लहंगा फैलाया खुद को घूंघट में कैद किए बैठी उसकी मुंतज़िर थी। अस्सलाम वालेकुम, सनान ने उसके नज़दीक बेड पर बैठते हुए बोला था। उसकी आवाज़ तो नहीं आई थी, लेकिन उसने सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया था। सनान ने आहिस्ता से उसका घूंघट हटाकर पीछे किया तो उसका पुरनोट चेहरा उसके सामने आ गया था, जिसे देख के उसका दिल बेतरतीबी से धड़का था। जायज़ रिश्ते ने दिल में हलचल सी पैदा कर दी थी। माशाल्लाह, तुम तो सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। खुद को उसकी तारीफ़ करने से रोक नहीं पाया था, जिस पर जर्निश के गाल सुर्ख होने लगे थे। उसने हया से अपनी पलकें झुका ली थी जब सनान ने आहिस्ता से उसका नाजुक हाथ अपने मजबूत गिरफ्त में कैद कर लिया था। मैं कोई लंबी चौड़ी बातों की लिस्ट तैयार करके नहीं बैठा और ना ही मुझे लंबे लंबे रोमांटिक डायलॉग्स बोलने आते हैं। तुमसे सिर्फ एक वादा मांगना चाहता हूँ जर्निश, कि आगे फ्यूचर में अगर तुम्हें कभी मेरे बारे में कुछ भी पता चले तो तब तक यकीन मत करना जब तक मैं उस पर सच की मोहर ना लगा दूँ। मेरा आज बहुत साफ़ है, मैं अपने आने वाले कल की भी गारंटी देता हूँ। तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अपने पास में मुझसे गलती हुई है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। जर्निश, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मेरी ज़िंदगी में एक लड़की। प्लीज़ सनान, ये मत कहिएगा आपके दिल में कोई और है। मैं सच में मर जाऊँगी। मैं न जाने क्या क्या बोलने जा रहा था,
جب اچانک زرنش نے اسے کچھ بھی کہنے سے روکا تھا۔ میرے دل میں صرف ایک لڑکی ہے جو میرے نکاح میں ہے اور اس وقت میرے کمرے میں میرے سامنے بیٹھی ہے۔ زرنش، کل تک میں اس رشتے کو نہیں سمجھ پا رہا تھا، لیکن تم نکاح ہونے کے بعد میں اپنے اور تمہارے رشتے کو اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں، اور جس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس لڑکی سے میں کوئی محبت نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس لڑکی سے مجھے کبھی محبت تھی۔ بس میں چاہتا ہوں کہ تم اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جان لو، تاکہ بس پھر جانے تھے سنان صحیح۔ اگر وہ لڑکی آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی تو اس کے بارے میں جان کر میں کیا کروں گی؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں جاننا، بس اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے۔ زرنش اس وقت کسی اور ہی عورت کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اسے منع کرتے ہوئے بولی تو سنان بنا کچھ بھی بولے سائڈ ڈرار سے اس کا گفٹ نکالنے لگا تھا۔ دفع کرو ساری فضول باتیں، ہم رومانٹک باتیں کرتے ہیں۔ سنان اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے خوبصورت سی نفیس سی انگوٹھی اس کی نازک انگلی میں پہناتے ہوئے شرارت سے بولا تو اس کی گرفت میں قید زرنش کا ہاتھ لرزا تھا، جس کو محسوس کر کے سنان نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے لب رکھے تھے۔ زرنش اس کی جسارت پر بیڈ سے اٹھ کر دور کھڑی کھڑکی پر جا رکی تھی، جس کو محسوس ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنا رومانٹک ہوں کہ میری بیوی مجھ سے دور بھاگے گی۔ اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں قید کیے وہ اس کے کانوں میں سرگوشانہ انداز میں بولا تو زرنش کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کی مسکان کو دیکھتے ہوئے سنان نے اس کے نازک سے وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں قید کیا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لے آیا تھا۔ جتنا بھاگنا ہے بھاگ لینا، لیکن آج کی رات میری ہے، میری محبت، میری چاہت، سب تمہارے نام پہ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں زرنش، میں کبھی پوری زندگی تمہیں کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں قید کیے وہ اس کے ماتھوں پر اپنے لب رکھتے آہستہ آہستہ ماتھوں سے لبوں کا سفر طے کرنے لگا تھا، جبکہ زرنش نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ پوری طرح اس کی باہوں میں قید ہو چکی تھی۔ محبت اور یقین کا ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا، جس میں اس کا شوہر، اس کے ہمقدم، اس کا مضبوط سہارا بنا ہوا تھا۔ اسے دیکھنے کے لیے کتنا بے چین تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ ایک ایک قدم اس کی طرف ساتھ اس کی بے قراری بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ہر لمحے کے ساتھ وہ آنے والے خوبصورت لمحات کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کی پناہوں میں آنے والی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کے اس کے کانوں میں اپنی محبت کی میٹھی سرگوشیاں کرنے کے لیے اس کا دل بری طرح مچل رہا تھا۔ اس کا 15 سال کا انتظار ختم ہونے والا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا تھا۔ بہت سارے جذبات کے ساتھ دارم صاحب اپنے کمرے میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس کے 15 سال کا انتظار اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس کی بچپن کی محبت آج اس کی ہو چکی تھی، جسے وہ آج ہر حال میں اپنا بنا لینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک نظر بیڈ کی جانب دیکھا تو بیڈ پر اس کا بھاری دوپٹہ نظر آیا، لیکن وہ خود کہاں چلی گئی؟ وہ سوچتے ہوئے آگے کی جانب قدم اٹھا رہا تھا جب اچانک چینجنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور وہ سادہ سے سفید لباس میں اپنے گیلے بالوں کو پھیلائے آئینے کی جانب سامنے رکی تھی، جبکہ اسے تو وہ سرے سے نظر انداز کر چکی تھی۔ اس کی اس حرکت نے دارم صاحب کو اچھا خاصا غصہ دلایا تھا۔ وہ اس طرح اس کے جذبات کی توہین نہیں کر سکتی تھی، لیکن نہیں، شاید اس کو احساس نہیں تھا اس بات کا کہ شاید وہ اس کے جذبات کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ اپنے جذبات کی اس توہین کو اس نے معاف کر دیا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے بالکل قریب آیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کا بازو تھامتا وہ آہستہ سے اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ اس کا انداز بہت نرم تھا، کہیں بھی کوئی غصہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن نور نے اگلی لمحے اس کا ہاتھ جھٹک کر فاصلہ قائم کر لیا تھا۔ دارن نے بہت مشکل سے اس کے اس انداز کو برداشت کیا تھا۔ اسے اس چیز کی ہرگز امید نہ تھی کہ وہ اس طرح اس کے جذبات کا مذاق اڑائے گی۔ وہ اتنی بھی بچی نہ تھی۔ یہ ایک کوشش ہے دارم صاحب آپ کو یہ بتانے کی کہ میرے نزدیک نہ تو آپ کے جذبات کی کوئی اہمیت رکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی بھی ریلیشن شپ بنانا چاہتی ہوں۔ میں تو شادی کے لیے بھی تیار نہیں تھی، لیکن میری مجبوری تھی، مجھے شادی کرنی پڑی، لیکن اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے شادی کر لی ہے، 6 مہینے تک اس شادی کو گھسیٹ بھی لوں گی، لیکن اپنا آپ برباد نہیں کر سکتی۔ میں آپ کے ساتھ 6 مہینے تک بیوی بن کر رہنے کو تیار ہوں، لیکن یہ سب کچھ مجھ سے نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنی خوبصورتی اس شخص پر لٹاؤں گی جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، جس سے میں محبت کروں گی۔ سوری ٹو سے، لیکن میں آپ کا ٹیشو پیپر نہیں بننا چاہتی، وہ واضح الفاظ میں کہہ رہی تھی۔ دارن نے ہاں میں سر ہلایا جیسے اس کی بات کو سمجھ گیا ہو۔ تم میری بیوی ہو جانم سائیں، کوئی ٹیشو پیپر نہیں ہو۔ اور وہ بے حد محبت سے اسے مخاطب ہوا تھا۔ پلیز صرف چند لمحات کی تسکین کے لیے آپ میرے ساتھ یہ دکھاوا مت کریں۔ میں آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی،
اور اگر آپ میرے ساتھ کسی بھی طرح کی زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے تو میں چلا چلا کر سب گھر والوں کو یہاں اکٹھا کر لوں گی۔ شادی سے پہلے 2 بار آپ نے میرے قریب آنے کی کوشش کی، تب میں نے آپ کو معاف کر دیا کیونکہ میں بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب بہتر ہوگا کہ اب آپ میری اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ میں آپ کے ساتھ اس رشتے کو نبھانے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ بھی فاصلہ بنا کر رکھیں۔ 6 مہینے بعد یہ شادی ختم ہو جائے گی اور پھر میں اپنے راستے، آپ اپنے راستے، اور اگر ان 6 مہینوں میں آپ نے کبھی میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کی عزت مٹی میں ملانے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گی۔ میں ایک بالغ لڑکی ہوں، ہر صحیح غلط کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں۔ دارم سائیں، آپ شوہر ہونے کے ناطے بھی میرے ساتھ کسی طرح کی زبردستی کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ میں آپ پر ریپ کیس بھی کر سکتی ہوں۔ وہ اسے دھمکاتے ہوئے بولی تو دارم کے چہرے پر سیریس کنڈیشن میں بھی دلکش مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ ہنسے مت، بلکہ آپ سوچ لیجئے کہ اگر ایسا ہوا تو آپ کی بہنوں پر کیا اثر پڑے گا، اور اپنے بھائیوں کے سامنے کس طرح سر اٹھائیں گے، اپنے والدین کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ آپ پر تو پورا گاؤں بھی فخر کرتا ہے۔ مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے۔ کیوں، صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ تو دور رہیں مجھ سے، عزت بچی رہے گی آپ کی۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے مصنوعی دھول اڑاتے ہوئے مسکرا کر بول رہی تھی۔ وہ کھیل رہی تھی اس کے ساتھ۔ دارم بہت اچھی طرح سمجھ گیا تھا اس کی باتوں کو۔ اس کے چہرے میں نور کہیں بھی نہیں تھی۔ یہ تو سمرا کے الفاظ تھے۔ سمرا جس طرح سے چاہتی تھی اسی طرح اپنی بیٹی کو استعمال کر رہی تھی، اور دارم صاحب اپنی بیوی کو استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں اس وقت کسی قسم کی کوئی فضول بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اس وقت صرف اپنے آنے والی نئی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں۔ میں بہت ٹیڑھی قسم کا بندہ ہوں لیکن تمہارے معاملے میں ہمیشہ سیدھا ہو جاتا ہوں۔ لیکن میری عادت ہے، میں انسان کو ایک حد میں رکھتا ہوں۔ تمہاری بھی ایک حد ہے، یاد رکھنا۔ اس وقت تم میرے سامنے ایسی کوئی بات مت کرو جو مجھے غصہ دلائے، اور میں اپنی شادی کی پہلی رات فضول بحث میں برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے بہت محبت سے مسکرا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ مطلب کہ آپ میرے ساتھ زبردستی کریں گے؟ آپ اپنی ہوس میرے وجود سے پوری کریں گے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ دارم نے مسکرا کر نام میں سر ہلایا تھا۔ میری جان، میں تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کیوں کروں گا؟ اگر تم یہ نہیں چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ان الفاظ پر غور کرو، تم بہت غلط کر رہی ہو، اور تمہاری باتیں میرا دماغ خراب کر رہی ہیں۔ ہم آرام سے بیٹھ کر بات بھی تو کر سکتے ہیں، اس بارے میں کر سکتے ہیں نا؟ وہ بہت پیار سے، نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ آپ میری صحیح اور غلط باتوں کو چھوڑیں، فی الحال اپنی بات کریں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں ان 6 مہینوں میں آپ کو اپنے ساتھ باندھ کر رکھوں گی تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، اپنا دل بہلا سکتے ہیں، جس کے ساتھ چاہیں اپنی راتیں رنگین کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں عیاشی کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی مجھے آپ کے افیئر کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جب آپ چاہیں اپنی خواہشات پوری کر دیں، جا کر ثنا کے ساتھ پوری کر لیں۔ چٹاخ! اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب کمرے میں ایک زناٹے دار تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین پر پڑی بڑی حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی برداشت کی اب انتہا یہاں تک ہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سمجھتی، دارم اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں سختی سے قید کر کے اسے واپس اپنے مقام پر کھڑا کر چکا تھا۔ اپنے کردار پر بات برداشت کر لی میں نے، لیکن تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر کی کسی لڑکی کا نام میرے ساتھ جوڑنے کی؟ تم مجھے بتاؤ گی کہ میں کس کے ساتھ عیاشی کروں گا، کس کے ساتھ دل بہلاؤں گا، کس کے ساتھ رات رنگین کروں گا؟ لیکن میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، رائٹ؟ کیونکہ تم مجھ پر ریپ کیس کرو گی، چلا چلا کر مجھے میرے ماں باپ بہن بھائیوں کے سامنے شرمندہ کرو گی۔ کیا بکواس کر رہی تھی کہ میں تمہیں چھو نہیں سکتا؟ کیوں؟ کیا میرے چھونے سے تم گندی ہو جاؤ گی؟ کیا بکواس کر رہی تھی تم نے اپنی خوبصورتی مجھ پر ضائع نہیں کرو گی؟ نور بی بی، دارم شاہ کو کچھ زیادہ ہی ہلکے میں لے لیا ہے تم نے۔ بہت سمجھا لیا، محبت سے، نرمی سے۔ تم واقعی پیار کی بولی نہیں سمجھتی۔ کب سے میں خاموشی سے برداشت کر رہا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کنٹرول نہیں کر سکتا تمہیں۔ غلط ہو تم جانم، بہت اچھے سے سیدھا کرنا جانتا ہوں میں تم جیسوں کو۔ صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ شاید کہیں کوئی گنجائش نکلتی ہو، لیکن نہیں۔ کتنا گند بھرا ہے تمہاری ماں نے تمہارے اندر۔ عجیب گھٹیا عورت ہے، نہ خود اس نے عزت کی زندگی گزاری ہے اور نہ تمہیں گزارنے دے گی۔ لیکن یہ بات تمہیں اچھی طرح سمجھ نہیں آئے گی میری جان، کیونکہ یہ سب کچھ کرنے سمجھنے کے لیے تمہیں سیدھا ہونے کی ضرورت ہے، اور تمہیں اب میں سیدھا کروں گا۔ اسے پیٹ پہ دھکا دیتے ہوئے وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا اور اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، تم غلط ہو میری جان۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور یقین کرو دنیا کا کوئی قانون، میری طاقت مجھے میرا حق لینے سے روک نہیں سکتی۔ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے کے بعد نہ تو میں اپنی بہنوں کے سامنے شرمندہ ہوں گا اور نہ اپنے بھائیوں کے سامنے،
اور نہ ہی اپنے والدین کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ وہ اس کے بہت قریب اس پر سایہ کرتے ہوئے اس کی دونوں کلائیوں کو تھام کر بیڈ پہ لگا چکا تھا۔ تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے، یاد رکھنا، باقی تمہاری طرف سے ریپ کیس ہونے کا منتظر میں بھی رہوں گا۔ اس کے لبوں پر اپنی سخت گرفت جماتا وہ اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں قید کر چکا تھا۔ آج تم اپنی دلہن کا خوبصورت روپ میرے لیے رکھتی تو حالات کچھ بہتر ہوتے۔ شاید تمہارے اس حسن کو دیکھ کر تمہاری بے لگام زبان درازی کو معاف کرنے کے بارے میں سوچتا، لیکن تم اس قابل نہیں ہو۔ اس کے نازک کمر کو اپنے مضبوط گرفت میں جکڑتا وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے قید کر چکا تھا، اور وہ اس کی مضبوط گرفت میں صرف پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔